الف لام میم. اللهم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللهم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللهم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. بات سمجھ آئی کہ اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو. ان کے حضور اتنی اونچی آواز میں جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر لیتے ہو وہاں اس طرح گفتگو نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک وفد ملنے کے لیے آیا. اس وفد کے سربراہ تھے کون ہونے چاہیے، کون گفتگو کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ سکھایا تھا کہ جو بھی آئے وہ گفتگو ایسے نہ شروع کر دے. اپنا کوئی ایک لیڈر بنا لو. وہ لیڈر وفد کے سارے لوگوں کی باتوں کو سن لے اور پھر وہ جس سے پوچھنا ہو، جس ہستی سے بات کرنی ہو اس کے ساتھ بات کر لے اور جواب لے کر پھر اپنے باقی لوگوں کو بتا دے. یہ اسلوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا تھا. بدقسمتی تو یہ ہے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹ کو ڈیلیگیٹ کرنے کا اسلوب بھی شاید یورپ نے سکھایا ہے. یورپ نے نہیں سکھایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو اسی طرح یہ جو وفد آیا تھا اس نے آ کر ملاقات کرنا چاہی تو صحابہ نے کہا کہ بھائی طریقہ یہ ہے کہ سارے لوگ نہ بولو، اپنے میں سے ایک وفد کا سربراہ چن لو. وفد کا سربراہ کون ہونا چاہیے؟ یہ ایک معاملہ تھا. دو افراد ان میں بڑی اہمیت کے حامل تھے. ایک کا نام تھا قعقاع بن معبد اور دوسرے کا نام تھا اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے مسلمانوں میں سے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مرتبہ رکھتے تھے، ان میں سے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ قعقاع بن معبد کبیر السن ہیں، تجربہ کار ہیں، تو جہاں دیدہ آدمی یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے کہ یہ وفد کی سربراہی کرے اور محمد رسول اللہ کے حضور ساری بات کو پہنچا دے اور ان سے جواب لے کر اپنی قوم کو بتا دے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ اقرع بن حابس بڑے فصیح اللسان ہیں اور کائنات کے سب سے فصیح ہستی کے حضور تو اس نے گفتگو کرنی ہے، ان سے جا کے پوچھنا ہے. تو اقرع بن حابس کا یہ حق ہے کہ وہ سربراہ بنے اس وفد کے. دونوں گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے سے آوازیں بلند ہونے لگیں، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے غصے میں یہ کہا کہ خطاب کے بچے مجھے یوں لگتا ہے کہ تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب بھی میں کوئی گفتگو کروں گا تو اس کی مخالفت کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس انداز کو دیکھا تو اللہ جل شانہ کو یہ انداز پسند نہ آیا. اسی وقت جبریل امین تشریف لے آئے اور آپ نے آ کر اس وحی کا نزول کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے گروہ صحابہ، اے ابوبکر، اے عمر فاروق، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تم جانتے نہیں ہو کہ یہ مجلس کس کی ہے؟ اگر تم
آپس میں اونچی آواز میں بات کر لیتے، تم دوست ہو، تم اونچی آواز میں آپس میں گفتگو کر لیتے تو یہ بات سمجھی جا سکتی ہے، لیکن تمہیں خیال ہی نہیں رہا کہ یہ دربار کس کا ہے؟ ہمارے محبوب کے دربار میں اتنی بے پرواہی اور اتنی لاپرواہی کا ثبوت کہ تم اونچی آواز میں بول رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کون سی ہستی ہے سامنے۔ اے گروہ صحابہ، اے اہل ایمان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو کر لیتے ہو، اس طرح ان کے حضور میں اونچی آواز میں گفتگو نہ کیا کرو۔ ان تحبط اعمالکم، ابا بکر تم بہت نیک آدمی ہو، عمر فاروق تمہاری بڑی نیکیاں ہیں، مانتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ تم ہمارے نبی کے دربار میں بے پرواہ اور لاپرواہ ہو جاؤ۔ یاد رکھو، ان تحبط اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ تمہارے وہ نیک اعمال جو کلمہ ہے، وہ نمازیں، وہ روزہ، وہ زکوٰۃ، وہ حج، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو تم نے نیکی کے حوالے سے کیے ہیں، ہم ضائع کر دیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَتَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا، تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ بس اس آیا کریمہ کا سننا تھا کہ دربار صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین، ان کے اندر تو ایک خاص صورتحال پیدا ہو گئی، سب نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق نے تو اپنی آوازوں کو اس قدر پست کر لیا کہ کہنا پڑتا تھا، کہاوہ کے بچے کیا کہتے ہو، ذرا زور سے کہو، مجھے تمہاری بات نہیں سمجھ آ رہی۔ انہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا، ڈر گئے کہ کہیں ہمارے اعمال نہ ضائع ہو جائے۔ آقا کے اس دربار میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں ایک اور صاحب تھے جن کا نام ہے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو اپنی طبعی آواز ہی ان کی بہت زیادہ ہے، اپنی طبعی آواز زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اونچی بولتے۔ اس آیا کریمہ کا سننا تھا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، روتے ہوئے وہاں سے نکلے اور ایک جگہ پہ بیٹھ کر شدت جذبات سے رو رہے تھے کہ ادھر سے حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ثابت کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ آج تو تمہارا بھائی ثابت تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آج آیا کریمہ نازل ہو گئی ہے کہ جو نبی محترم کے دربار میں اونچی آواز میں بولتا ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور اس کو شعور بھی نہ ہوگا۔ میری تو آواز ہی بلند ہے، اب میں کیا کروں؟ عشق ستاتا ہے کہ میں آقا کے دربار میں جاؤں، لیکن طبعی آواز زیادہ ہے، آواز بلند ہوگی تو میرے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیا کروں میں؟ روتے ہوئے پھر وہ واپس اپنے گھر چلے گئے تو اپنی اہلیہ فاطمہ بنت سلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، فاطمہ تیرا خاوند تباہ ہو گیا، میرا عشق ستائے گا تو میں تو دربار میں جاؤں گا، میں استبل میں داخل ہوتا ہوں، لوہے کی میخیں لے کر استبل کے دروازے پہ لگا دے تاکہ میرا عشق ستائے تو میں بھاگ کے وہاں نہ جاؤں، اگر میں چلا گیا اور میری آواز بلند ہو گئی میرے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، میری عاقبت برباد ہو جائے گی، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، مجھے بچا لو۔ تو آپ نے قسم کھا لی کہ اس قید سے، یہ استبل سے اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک میرے اللہ مجھے معاف نہ فرما دے، میری غلطی سے درگزر نہ کر دے، میری عاقبت برباد ہونے سے مجھے بچا نہ لے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آپ کو وہاں قید کر لیا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ یہ ثابت ابن قیس تو کبھی غیر حاضر نہیں ہوئے تھے، وہ تو سب سے پہلے آنے والوں اور سب سے آخر میں جانے والوں میں سے تھے، یہ کیا معاملہ ہو گیا، کئی دن سے نظر نہیں آ رہے؟ تو حضرت عاصم بن عدی نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ، جس دن وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
اس دن سے انہوں نے تو اپنے آپ کو ہلکان کر لیا ہے، رو رو کے انہوں نے تو اپنے آپ کو قید کر لیا ہے اپنے استبل کے اندر، اور لوہے کی میخیں گاڑ دی ہیں کہ اگر میں جاؤں گا تو میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ ڈر گئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا جاؤ پھر صحابت کو جا کے خوشخبری سناؤ، اسے کہو کہ محمد رسول اللہ نے تمہیں بلایا ہے، فوراً پہنچو۔ تو آپ کو پتا ہے کوئی خوشخبری لے کر کوئی جاتا ہے تو جو ہی وہ منزل قریب آ رہی ہوتی ہے تو ایک تو وہ تیز ہو جاتا ہے وہاں پہنچنے کے لیے، اور دوسرا اس دور ہی سے آوازیں دینا شروع کر دیتا ہے، مبارک ہو مبارک ہو۔ جس طرح کبھی بچپن میں عید کا چاند نظر آ جائے تو دور سے ہم بھاگے ہوئے گھر آتے تھے، امی چاند نظر آ گیا، اس طرح خوشخبری تھی۔ تو صحابہ بھاگے ہوئے آئے کہ ثابت ابن قیس تمہیں مبارک ہو، ثابت ابن قیس مبارک ہو۔ دور سے آوازیں سنی تو حضرت ثابت ابن قیس نے اپنی بیوی فاطمہ بنت سلول سے کہا لگتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، دیکھو تو صحیح۔ اتنے میں لوگ پہنچ گئے، انہوں نے کہا ثابت جلدی کرو باہر نکلو، محمد رسول اللہ نے تمہیں بلایا ہے۔ کہا میری غلطیاں معاف ہو گئی؟ کہا انہوں نے کہا کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، جلدی آ جاؤ۔ بھاگے ہوئے گئے اور کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، بندہ حاضر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، کیوں نہیں آ رہے تھے؟ انہوں نے پورا قصہ بیان کیا، کہا محمد رسول اللہ نے کہ یہ تیرے لیے حکم نہیں تھا، یہ تو ان لوگوں کے لیے، تیری تو طبعی آواز زیادہ تھی، تیرے لیے یہ حکم نہیں ہے، آواز زیادہ ہو جانا اس یہ مراد نہیں تھی، وہ تو یہ کہ جو میری موجودگی میں بے پرواہ یا لاپرواہ ہو جاتے ہیں، میری بات ہو رہی ہو میں موجود ہوں وہ اپنے طور پر گفتگویں شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ان کے لیے آئی تھی آیت، یہ آپ کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کے تقوی کو جانچ لیا ہے، اللہ نے تمہارے دلوں کے تقوی کو پرکھ لیا ہے۔ ابھی ابھی یہ آیا کریمہ مجھ پر نازل ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وہ لوگ جو رسول خدا کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ وہی ہیں جن کے دلوں کے تقوی کو اللہ نے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا یا رسول اللہ، اور یہ لوگ بتا رہے تھے کہ تمہارے لیے خوشخبری بھی ہے، کہ ہاں معاف تو کر دیا، اجر عظیم کا فیصلہ تو تیرے لیے ہو گیا، ایک خوشخبری بھی ہے۔ آقا کیا ہے وہ خوشخبری؟ کہا کہ ثابت تو دعا کرتا تھا نا کہ اللہ مجھے عام موت نہ دینا، مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ اللہ نے یہ تیری دعا سن لی ہے، تو عام موت نہیں مرے گا، تو شہادت کی موت مرے گا، اور تیرا اللہ تجھے شہادت کی خلت پہنانے والے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ آپ خوش ہو گئے، اور یہ آیا کریمہ انہی کی شان کے حوالے سے نازل ہوئی تھی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کو اللہ نے پرکھ لیا اور جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔